9 جولائی 1967 کے دن اچانک ان کے انتقال کی خبر سے ملک بھر میں سناٹا چھا گیا۔ ان کی وفات کے دنوں میں اچانک انتقال پر کئی سوال اٹھے مگر بالآخر خاموشی ہو گئی۔ پھر کئی اشروں بعد 22 جولائی 2003 بروز منگل کے اخبارات میں وزیر اعظم کے سینئر مشیر سید شریف الدین پیرزادہ کا بیان کئی افراد کے لیے حیران کن اور چونکا دینے والا تھا۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی وفات غیر طبیعی تھی اور انہیں ان کے ایک ملازم نے ذاتی رنجش کی بنا پر قتل کیا تھا۔ محترمہ فاطمہ جناح 9 جولائی کو وفات سے ایک روز قبل 8 جولائی بروز آفتہ شام 6:30 بجے حیدرآباد کے سابق وزیر اعظم میر لائق علی کی بیٹی کی تقریب میں شریک ہوئیں، مگر وہاں ایک گلاس پانی پینے کے علاوہ کچھ نہ کھایا اور 7:30 بجے واپس قصر فاطمہ پہنچ گئیں اور آتے ہی اپنے ڈرائیور کو ہدایت دی کہ اگلی صبح اتوار کو کہیں جانا ہے، اس لیے چھٹی نہ کرنا۔ پھر اپنے گھریلو ملازم سے سیب منگوا کر گھر کے لان میں بیٹھ کر کھائے اور جلد ہی پہلی منزل پر اپنی آرام گاہ میں چلی گئیں۔ مادر ملت کا معمول تھا کہ وہ سر شام ہی تمام بیرونی دروازے بند کرا دیتی تھیں اور پھر رہائش گاہ کے تمام کمرے لاک کر کے چابیاں اپنے پاس رکھ لیتی تھیں اور اگلی صبح 7 بجے کمرے کی کھڑکی سے چابیاں باورچی کی طرف پھینک دیتیں۔ وہ 10 بجے ناشتہ کرتی تھیں۔ 9 جولائی 1967 اتوار کی صبح حسب معمول ان کے خانسامہ نے چابیاں پھینکنے کا انتظار کیا۔ دیر ہونے پر آرام گاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ اسی اثناء میں دھوبی ان کے کپڑے لے کر آ گیا۔ دونوں نے آدھ گھنٹہ سے زیادہ انتظار کیا۔ اس کے بعد ان کی بہترین دوست لیڈی ہدایت اللہ جو قریبی رہائش پذیر تھیں کو مطلع کیا۔ وہ جلدی سے قصر فاطمہ آ گئیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا جو اندر سے بند تھا۔ اس وقت ایک نوکر آیا جسے مادر ملت نے چند دن پہلے نکال دیا تھا اور کہا کہ میرے پاس ایک چابی ہے جو شاید اس تالے کو لگ جائے۔ نوکر نے چابی سے دروازہ کھولا تو فاطمہ جناح بستر پر ابدی نیند سو رہی تھیں۔ لیڈی ہدایت اللہ نے کمرے کو جوں کا توں بند کرا دیا اور گھر جا کر فوراً کمشنر کراچی سید دربار علی شاہ کو ٹیلی فون کیا۔ پھر KH خورشید اور ان کی بھانجی شہربانو کو اطلاع دی۔ جب یہ لوگ اندر گئے تو موت کی نیند سوئی مادر ملت کے کمرے کی سمندر کی جانب کے کھلنے والی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور ایئر کنڈیشن بند تھا۔ جلد ہی ڈاکٹر کرنل MH شاہ اور ڈاکٹر کرنل M جعفر کو بلوایا گیا۔ انہوں نے معائنے کے بعد تصدیق کر دی کہ فاطمہ جناح کی وفات رات سوئے ہوئے حرکت قلب بند ہونے سے واقع ہوئی۔ جب دروازہ کھولا گیا تو مرحومہ کے ڈریسنگ روم کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا جو کہ فاطمہ ہمیشہ رات کو بند کر کے سوتی تھیں۔ گیلری کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ اندر جھانکا تو فاطمہ جناح پلنگ کے اوپر ترچھی پڑی ہوئی تھیں اور ان کا ایک ہاتھ گلے کے پاس تھا۔ محترمہ فاطمہ جناح کے صدارتی انتخاب میں الیکشن ایجنٹ اور کونسل مسلم لیگ کے رہنما حسن شیخ ممتاز قانون دان جو وفات کے وقت کابل میں تھے اور خبر سنتے ہی واپس وطن پہنچے، انہوں نے 1969 کی انتخابی مہم میں فاطمہ جناح کے قتل کا انکشاف کیا اور پھر اگست 1971 میں حکومت وقت سے تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ ان کے خیال میں محترمہ فاطمہ جناح کا گلا گھونٹ کر قتل کیا گیا۔ غسل کے دوران معلوم ہوا کہ مادر ملت کے جسم پر گہرے زخم ہیں، جگہ جگہ چوٹ کے نشان ہیں۔ غسالوں نے احتجاج کرنا چاہا لیکن کچھ لوگوں نے کہا خاموشی اختیار کی جائے۔ غسالہ سیدہ فاطمہ ظفر نے بتایا، جب میں خوابگاہ میں داخل ہوئی تو لاش مسیری پر پڑی ہوئی تھی اور اس کے گرد برف کی سلیں رکھی ہوئی تھیں۔ جب میں نے غسل کے لیے میت کا جائزہ لیا تو میری روح لرز گئی۔ مادر ملت کی گردن پر 4 انچ سے لمبا زخم تھا جس پر ٹانکے لگے ہوئے تھے۔ ان کے گھٹنے پر بھی زخم تھا۔ دایاں رخسار سوجا ہوا تھا اور جسم نیلا ہو کر اکڑ گیا تھا۔ ان کی چادر اور لباس خون میں لت پت تھا اور خون کے خشک دھبوں سے کپڑا سخت ہو گیا تھا۔ اس پر میں نے منہ کھولنا چاہا تو مجھے سختی سے منع کر دیا گیا۔ اسی طرح ایک اور غسالہ فاطمہ بھائی بچو نے فاطمہ جناح کے جسم پر زخموں کی تصدیق کی۔ مزید بتایا کہ مادر ملت کے پیٹ میں ایک معین سوراخ تھا جس سے متعفن پانی بہہ رہا تھا۔ ان کے جسم پر جگہ جگہ چوٹ کے نیل پڑے ہوئے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے انہیں کسی نے زد و کوب کیا ہو۔ تیسری غسالہ فاطمہ قاسم نے بھی ان تفصیلات کی تصدیق کی۔ ان کی بیان کردہ معلومات کی روشنی میں خیال کیا جاتا ہے کہ فاطمہ جناح کو قتل کیا گیا۔
مذکورہ بالا حقائق سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے محترمہ فاطمہ جناح قیمتی زیورات کا شوق رکھتی تھیں، اس لیے شادی کی تقریب میں جانے کے بعد کوئی نامعلوم ڈاکو پہلے سے ہی کمرے میں گھس گیا ہوگا اور اس لیے حملہ آور ہوا ہوگا۔ یہ قیاس بھی ہو سکتا ہے کہ مادر ملت اصول پسند اور ذرا غصے والی تھیں، انہوں نے کسی ملازم کو نوکری سے نکال دیا ہوگا، اس پر ان کے ملازم نے ذاتی رنجش پر انہیں قتل کر دیا ہوگا، جیسا کہ بیگم نور الصبا نے ایک ملازم کو نکالنے اور چابی فراہم کرنے کا حوالہ دیا ہے۔ ایسے ملازم ہی گھریلو آلات سے آگاہ ہوتے ہیں۔